دیکھ رہے ہیں ادریس ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 23 مئی 2022 بروز سوموار۔ آج بھی ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 201 روپے کو ٹچ کر گیا ہے۔ آج بھی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں 600 پوائنٹ کی کمی ہوئی۔ تو کیا ابھی تک عمران خان کی پالیسیاں یہ سارا کچھ کر رہی ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے۔ باوجود یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ساتھ MQM اور باپ پارٹی اور ANP اور بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی اور کچھ دیگر چھوٹے گروپوں کی حمایت کے باوجود یہ حکومت سیاسی طور پر اتنی غیر مستحکم ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے بلکہ ایک مہینے سے زیادہ عرصے سے اقتدار میں آنے کے باوجود کسی نوعیت کے اہم نوعیت کے فیصلے لینے سے گریزاں ہے۔ ابھی تک یہ گورنمنٹ کے اندر اتفاق نہیں نظر آ رہا کہ آیا یہ حکومت 1.5 سال کے متعینہ عرصے کے لیے چلائیں گے یا اس کو یہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ کچھ فریقین بلکہ کافی سارے فریقین تو اس امر پر راضی نظر آتے ہیں کہ نئے انتخابات کرا دیے جائیں سوائے پیپلز پارٹی کے۔ تو کل جب کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے کہ 25 مئی کو 3 بجے وہ اسلام آباد میں اپنے لوگوں سے ملیں گے، یعنی وہ لانگ مارچ اس طرح نہیں کر رہے کہ وہ کہیں کراچی یا لاہور سے لے کے آئیں گے۔ انہوں نے مطلب لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ 25 مئی کو اسلام آباد پہنچیں اور ایجنڈا صرف یہی ہے کہ جب تک نئے انتخابات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تو اگر پاکستانی سیاست کو دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت ویسے کی سیاسی جماعتیں بہت سی ہیں، لیکن 3 بلکہ 4 کہہ دیں قابل ذکر سیاسی پارٹیاں ہیں۔ لیکن اگر حجم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 3 بڑی ہیں، لیکن چلیں چوتھی کو بھی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، یہ وہ 4 پارٹیاں ہیں جو یقینی طور پہ کہ ان کو پارٹیاں کہنے کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریشر گروپ ہیں، یہ جو ہے مطلب کوئی جاگیریں ہیں، یہ کوئی میراثیں ہیں۔ مطلب PTI کے بندر بظاہر ایسا نہیں لگ رہا، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ PTI ختم ہو گئی ہے تو میری ان سے بس صد احترام معذرت یہ ہے کہ وہ پھر حرکیات کو سمجھ نہیں رہے، کیونکہ خان صاحب نے تو یہ اسٹیبلش کر دیا ہے اور PTI کو ایک جماعت، ایک گروہ کے طور پر انہوں نے منوا لیا ہے، اور اس وقت ان کا بیانیہ بڑے اچھے طریقے سے قبول ہو رہا ہے اور بک رہا ہے، اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے بیانیے کو کامیاب کرانے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ان کی اپنی ایفرٹ سے زیادہ سامنے موجود پارٹیوں کا جو عمل دخل ہے وہ ان کے بیانیے کو پروموٹ کرنے میں مد و معاون ثابت ہو رہا ہے۔ مثلاً خان صاحب یہ جب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چور ہے، تو بادی نظر میں ویسے ہی مطلب کوئی ان کے خلاف ثبوت تو نہیں ملتا، لیکن اب جس طریقے سے جو یہ دونوں پارٹیاں حکومت میں آنے کے بعد ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں انہوں نے نام نکلوائے اور اس کے بعد تفتیشی افسران کو چینج کیا کہ حتیٰ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک سوموٹو لینا پڑا، جس پہ اگرچہ ایک طبقہ اور حکومت خاص طور پہ شاکی ہے کہ حکومت کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، تو اس سے تو بادی نظر میں خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا معروف ہو رہا ہے۔ یہ حکومتیں یہ دعویٰ کرتی تھیں کہ یہ مطلب سیاسی پارٹیاں دعویٰ کرتی تھیں
کہ یہ ملک بچانے نکلی ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہی پارٹیاں اس ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہی ہیں۔ اس وقت عمران خان اگر ایک طرف یہ پریشر بڑھا رہے ہیں کہ وہ نئے الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور عوام کے اندر ان کی بہت پاپولیرٹی ہے، اور اس وقت عوام کے اندر وہ ان کی جو کہیں کہ مقبولیت کا معیار بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک بیک فٹ پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ حکومت میں ہونے کے باوجود انہیں انتہائی جو ہے کٹھن سیاسی اور معاشی فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور ان کا یہ تذبذب اس وقت ایک بہت بڑے معاشی بحران کو جنم دے رہا ہے۔ میرا آج کا جو بنیادی فوکس تو یہ تھا اور ہے کہ ڈالر کی پرائس میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، روز کیوں روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ تو ڈالر اور روپی کی جو پیرٹی کا جو بیسک تعین تو وہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کی فورسز بھی ہیں۔ یعنی مارکیٹ کی فورسز سے مراد ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ ڈالر اس ملک میں جاتا بھی ہے، اس ملک میں آتا بھی ہے۔ ڈالر جب اس ملک سے باہر جاتا ہے، جب ہم کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر وہ بات ہے کہ اس کو ہم سے پے کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں ڈالر جب اس ملک میں آتا ہے، جب ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں باہر والے ہمیں ڈالر میں پے کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ باہر سے ہمیں جو ریمیٹنسز ہمیں ملتی ہیں۔ اس طرح ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے جب ہم بیرونی اداروں کو جب قرضے یا اس کی سود کی ادائیگی کرتے ہیں تو ڈالر میں ہوتی ہے تو تب جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ویسے اگر ہم تجارتی لیول میں بات کریں تو ہماری امپورٹ میں اگر یہاں ہے تو ہماری ایکسپورٹ یہاں ہے۔ یہ جو اتنا بڑا ڈفرینس ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارا روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ شدید ترین دباؤ میں ہے، اور یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ بھی ایک اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی جب آئی تو اس کا ڈالر 115 کا تھا، اسے بڑھتا بڑھتا وہ 175 پہ گیا۔ تو اس زمانے میں تو پہلا ایک جو پی ٹی آئی کا تاثر یہ تھا کہ ڈالر جو ہے اس کی جو ہے مارکیٹ میں گورنمنٹ سابقہ گورنمنٹ جو ہے ڈالر ڈال کے ڈالر کی سپلائی کو جو ہے بہتر کرتی رہی، اس کی ایک پرائس کو مہنگا کیا، اور اگر انہوں نے یہ کیا تو ڈالر بڑھتا گیا۔ تو اب پچھلے کچھ عرصے سے ڈالر سٹیبل تھا، تو اب یہ کیا ہوا کہ یک 2 مہینے میں کم و بیش کوئی 25 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ مطلب جن دنوں میں تحریک اعتماد پیش ہوئی تھی تو ان دنوں میں جو ہے پرائس اوپر گئی تھی، لیکن پھر وہ نیچے آ گئی تھی جب حکومت آئی تھی، اور تب اس وقت ہمارے اداروں نے بھی شادیاں نے بجائے تھے کہ جی ڈالر نیچے آ رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، اب ڈالر اوپر جا رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ نیچے آ رہی ہے، اور اس وقت بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ہمیں خود سرچ کر کے ڈھونڈ کے لانی پڑتی ہے، اب تو کچھ سوشل میڈیا میں بھی نہیں ڈالتا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے، ڈالر کیوں اوپر جا رہا ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ جو معاشی بحران ہے یہ لنکڈ ہے سیاسی بحران سے۔ ہماری یہ حکومت پارٹیاں یہ شوق تو رکھتی تھیں، انہیں کسی نے شاید یہ رستہ دکھایا۔ عمران خان بڑی شدید مشکلات میں بیٹھے تھے، پولیٹیکلی ان کے لیے بہت سارے مسائل تھے، انہیں پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا کہ انہوں نے عمران خان کو باہر نکالا، جبکہ وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بضد تھے کہ انہیں رکھا جائے، اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہ ساری چیزیں فلاپ ہو جائیں گی، اور اس وقت کا منظرنامہ بھی یہ سپورٹو تھا۔ اسلامی کانفرنس کے وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی، اس کے بعد شاہ محمود چائنا گئے، اس وقت قطعاً کہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ حکومت جانے والی ہے، لیکن یہ حکومت چلی گئی اور 11-12 پارٹیوں پر مشتمل ایک حکومت آ گئی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا سیاسی کمزور ہونا معیشت کے لیے ایک بہت بڑا ایک کرائسس بن رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ امبیلنس ہے، اس کی وجہ سے ہمارا روپی پریشر میں ہے، لیکن اب 2 فیکٹر اور آ رہے ہیں اس سیاسی بحران کی وجہ سے۔ جب مطلب کاروباری طبقات کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ آیا یہ حکومت کب تک رہے گی، کب تک نہیں رہے گی، یہ حکومت کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی، ان خدشات کے پیش نظر ایک تو پاکستان نے جو فارن انویسٹمنٹ کی صورت میں آیا تھا اسٹاک مارکیٹ سے، یہ واپس جا رہا ہے، اس وجہ سے مارکیٹ بھی نیچے آ رہی ہے، اور ڈالر کا جو آؤٹ فلو ہے پاکستان سے باہر ڈالر کی
جو زیادہ جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر کی جو سپلائی ہے وہ کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ دوسرا، ایک خاص طبقہ پاکستان میں ایسا بھی ہے جو ایسے موقع پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو مارکیٹ میں ڈالر کو بائی بھی کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ باہر سے ڈالر منگوایا بھی جا رہا ہے جو منی مارکیٹ میں جو لوگ فوریکس بزنس کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے اس لحاظ سے، تو اس لیے ڈالر ڈیلی بیس پہ ایون گھنٹوں کے اعتبار سے پرائس چینج ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا بہت بڑا ڈرا بیک جو یہ ہو رہا ہے کہ اب ایون روٹین معاملات جو ہیں وہ بھی ڈسٹربنس کا شکار ہے۔ مثال یہ ہے کہ جو تاجر امپورٹ ان دنوں میں اپنی ایل سی کھلوانا چاہ رہے تھے، انہوں نے فلکچویشن کی وجہ سے رک گئے ہیں، تو اب بہت ساری چیزوں کی جو درآمدات تھیں وہ رک گئی ہیں، اور اس وقت جو موجودہ سٹاک مارکیٹ پہ پڑا ہے اس فلکچویشن کی وجہ سے، کیونکہ سپلائی اس کی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو وہ اب جن کے پاس ہے وہ ایک تو اس کی من مانی پرائس لے رہے ہیں اور آن سپاٹ یعنی موقع پہ کیش لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں اس مہینے مطلب عید کے بعد اگرچہ اس پہ بڑی معاشی سرگرمی ہوئی کہ لوگ دیر دلا کرتے ہیں، تحفے تحائف ہوتے ہیں، اس سے بیشتر عیدین کے اوپر وہ کپڑوں کی شاپنگ ہوتی ہے، اس سارے کے باوجود فنانشیل ایکٹیویٹی اس وقت تقریباً اسٹینڈ سٹل ہے۔ اب جب تک یہ کولیشن گورنمنٹ اس بات کا برملا فیصلہ نہیں کرتی کہ آیا یہ حکومت کریں گے یا نہیں کریں گے اور الیکشن کی طرف جائیں گے، یہ جتنی دیر تک گم گم کی کیفیت میں رہے گی، ڈالر کے اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہیں اور سٹاک مارکیٹ کے نیچے آنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پریشر بڑھانے جا رہے ہیں۔ اگر حکومت اس عرصے میں ریزسٹ کرتی ہے اور بھی اس معاملات کو ڈیلے کرتی ہے تو ڈالر کے اوپر جانے کی جو رفتار ہے یہ مزید بڑھ سکتی ہے اور سٹاک مارکیٹ کا نیچے آنا بھی تیزی سے ہو سکتا ہے۔ اگلے آنے والے دن اس حوالے سے بڑے اہم ہیں کہ پاکستان میں یہ جو پارٹیاں ہیں، میں ان کو پارٹیاں نہیں کہتا، میں ان کو کہتا ہوں یہ پریشر گروپ ہیں، یہ پریشر گروپ اس وقت اپنی بارگین کر رہے ہیں، یہ ان جگہوں پہ بارگین کر رہے ہیں جہاں یہ معاملات ہوتے ہیں یا جن کا اس معاملات سے تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو بڑی واضح بات یہ ہے کہ یہ رجیم جو ہے زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اب ہر فریق اپنا پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے تاکہ وہ اس سے اپنے لیے میکسیمم گین حاصل کر لے، آنے والے دنوں کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کر لے۔ اس حکومت کی تشکیل کے دوران بلاول بھٹو زرداری لندن میں گئے تھے اور میاں نواز شریف کی بڑی بلکہ ایک دو دن کی جو پلان تھا وہ لمبا ہو گیا تھا، تو اس پہ کوئی ایک معاہدہ ہوا تھا جس پہ یہ طے ہوا تھا کہ جی دونوں پارٹیاں مل کر آگے مطلب جمہوریت کے لیے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ جمہوریت جو ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ہے کہ یہ سروائیول آف دا فٹسٹ، کیونکہ پی ٹی آئی کے مد مقابل اب انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب یہ دونوں فیوچر میں مل کر کام کریں گی۔ یہ تو خیر سیاسی باتیں ہیں کہ یہ کتنی دیر ان کا یہ چلے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بہت سے ایسی مفادات چاہیے، جب آپ مسلم لیگ ان سے سنگل مفادات چاہیے، لیکن سنگل مسلم لیگ کو مفادات مل نہیں سکتے نا، کیونکہ اس کی وہاں بیس نہیں ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی آخر کوئی نہ کوئی بیس ہے، اب اگر وہاں یہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے یا کچھ کر لے تو یہ کچھ سیٹیں نکال سکتی ہے، مسلم لیگ نون سندھ میں یہ بینیفٹ نہیں لے سکتی۔ تو آیا دیکھنا یہ کہ آیا یہ ان کا یہ کیا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کتنی دیر تک یہ اپنا پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہے یہ کتنی جلدی ہوتی ہے، اور کتنی جلدی پاکستانی معیشت پر جو غیر یقینی کے سائے چھائے ہیں اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، وہ کتنی دیر تک رہتے ہیں، اور وہ کتنی دیر تک وہ جو ہے یہ صورتحال بہتری کی طرف آ سکتی ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ کے لیے یہ معلومات پر مبنی ثابت ہوگا۔ خوش رہے، بعد میں، السلام علیکم۔